ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ الحمدللہ آج 7 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 320 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الطلاق سے اپنی یہ تفسیر کلاس شروع کریں گے۔ اب یہ آخری 2 صورتیں ہیں پارہ نمبر 28 میں، دونوں ہی مدنی صورتیں ہیں اور دونوں صورتیں ہی ایک جوڑے کی فارم کے اندر ہیں، سورہ الطلاق اور سورہ التحریم۔ اور دیکھیں آپ کہ دونوں صورتوں کا آغاز جو ہے وہ یا ایھا النبی سے ہو رہا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، دوسرا قرآن حکیم میں جو صورتوں کے جوڑے آئے ہیں وہ اس فارم میں ہے کہ جس طریقے سے انسانی جوڑا ہو یا حیوانات اور جانداروں کے اندر جتنے بھی جوڑے ہیں وہ 2 جوڑے مل کے ایک جو ہے وہ مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، بالکل اس طریقے سے قرآن حکیم میں بھی جو صورتیں جوڑوں کی فارم میں نازل ہوئی ہیں وہ مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ جس طریقے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ جوڑے کی فارم کے اندر ہے۔ سورۃ الفلق میں ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور سورۃ الناس میں ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو اب یہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، باہر سے حملہ آور ہونے والی اور اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں، تو دونوں کو 2 مختلف صورتوں میں رکھی گئی اور رکھا گیا، اور یہ دونوں صورتیں مل کے ایک جوڑے کی فارم بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ الطلاق اور سورہ التحریم یہ بھی جوڑے کی فارم میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اختلافات اس نوعیت کو ہو جائے کہ ان کے درمیان علیحدگی والا معاملہ ہو جائے تو وہ شریعت کی ٹرمنالوجی میں طلاق کہلاتا ہے، کہ آپس میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ الٹیمیٹلی دونوں کے درمیان علیحدگی آ گئی۔ اور اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کہ میاں بیوی میں محبت کا جذبہ اس حد تک بڑھ جائے اور وہ غلو کے درجے میں چلا جائے کہ بعض اوقات انسان بیوی کی ایسی باتوں کو بھی ماننا شروع کر دے جو شریعت کے خلاف ہوں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام نہ فرمایا ہو اور انسان اپنی بیوی کی محبت میں وہ چیز اپنے اوپر حرام کر لے۔ تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ ایک طرف میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایکسٹریم ہے
کہ آپس میں اختلافات ہوئے اور علیحدگی تک بات پہنچ گئی، اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ محبت اس لیول میں اوپر چلی گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کا بھی اندیشہ پیدا ہو گیا۔ اس کا ذکر سورہ التحریم میں آئے گا، اور سورہ الطلاق کے اندر علیحدگی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کچھ فقہی احکام و مسائل بھی بیان ہوں گے طلاق کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی کافی اہم چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ساتھ آئیں گی میں انشاءاللہ ان کو بریف کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب اس میں محذوف ہے کہ مومنین مردوں سے یہ حکم فرما دیجئے، کیونکہ آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو۔ نبی علیہ السلام تو سنگولر کے صیغے سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو طلاق دو، یہاں پہ اب جمع کا صیغہ آیا ہے۔ مراد یہ کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ مومنین مردوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں کہ جب وہ اپنی عورتوں کو طلاق دیں، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تو وہ ان کی عدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے طلاق دیں اور ان کو شمار بھی رکھیں عدت کو۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو مشروع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب بھی طلاق دی جائے گی تو وہ عورت کے ان ایام میں دی جائے گی جو اس کی پاکیزگی کے ایام ہیں، جن ایام کے اندر عورت مخصوص ایام سے نہیں ہوتی بلکہ پاکیزہ ہوتی ہے، تاکہ عدت کو شمار کرنے میں بھی جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے اندر آئی ہے آسانی ہو جائے۔ اور اگر کوئی حالت حیض میں طلاق دے بھی دے تو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی تھی کہ وہ حیض کی حالت میں تھی، مخصوص ایام تھے، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو اس حوالے سے ڈانٹا تھا اور حکم فرمایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع فرمائیں۔ اور صحیح مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، اور آلموسٹ اہل سنت کے ہاں اس کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ جو طلاق تھی جو حیض کی حالت میں دی گئی تھی اس کو شمار فرمایا تھا، وہ ضائع نہیں گئی تھی۔ اور یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ اگرچہ حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا ہے تو حرام، لیکن اگر کوئی دے لے تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گی۔ بالکل اس طریقے سے اکٹھی 3 طلاقیں دینا ہے تو حرام، لیکن اگر کوئی دے بیٹھے تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گی، وہ خود اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے۔ میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس حوالے سے میرا ایک کلپ آپ دیکھ لیں 3 طلاق اور علماء اہل حدیث، اس میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اہل سنت کے ہاں شروع سے اس حوالے سے اتفاقی مسئلہ پایا جاتا ہے، البتہ جو امامیہ ہیں یعنی اہل تشیع ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار نہیں کرتے۔ اہل سنت کے ہاں یہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 ہی شمار کی جائیں گی۔ آج میں اس فقہی مسئلے کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ نمبر میرا 15 بھی اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ جا کے طلاق، رجوع اس حوالے سے یعنی الفاظ ٹائپ کریں تو میرے کئی ایک کلپ کھل کے سامنے آ جائیں گے جن میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بالکل اسپیسیفکلی اس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ربکم جو کہ تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت کے دوران ان کو یعنی اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر مت نکالو، ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ وہ عورتیں خود وہاں سے نکلیں، ہاں مگر اگر کوئی عورت جو ہے وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لے، یعنی اس کے لیے مرد کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑ جائے، پھر تو ٹھیک ہے کہ ایسی عورت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، ورنہ جس عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اس چیز کا چانس موجود ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، تو عدت کے دنوں میں اس عورت کو آپ گھر سے باہر نہیں نکالیں گے، اور اس کی حکمت بھی آگے آ جائے گی کہ بہرحال اکٹھا رہنے سے اس چیز کا احتمال رہے گا کہ انسان کو اپنی یعنی فیصلے کو ریوائز کرنے کا موقع مل جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ جو ڈیسیژن کیا تھا غلط ہے۔
جس طرح کہ اکثر اوقات طلاق کے بعد یہی ہوتا ہے، لوگ فتوے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی مولوی کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی منڈا ساڈا غصے سی جی بس انہوں سمجھ نہیں لگی، تو غصے کی حالت میں انسان طلاق دیتا ہے، اور وہ پھر شریعت کو ٹیلر میڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض حلالہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض حرامہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، نہ آپ حلالہ کروا سکتے ہیں نہ آپ حرامہ کروا سکتے ہیں۔ تو باقی یہ حلالہ حرامہ کیا چیزیں، میں آج اس کو تلخ اس موضوع کو نہیں بنانا چاہتا، میرے یوٹیوب کے اوپر طلاق کے حوالے سے کلپس دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اس حالت میں آپ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے، بلکہ ان کو گھر کے اندر رہنے دیں گے، اور ظاہر ہے گھر کے اندر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا ان کو کسی جگہ قید کر دیں گے، مراد یہ کہ وہ اپنی باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کریں گی، ان کا یعنی کھانے پینے کا خرچہ بھی اسی مرد نے دینا ہوگا اس دوران، یعنی وہ 3 طہر کے اندر یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 مہینے یا اس سے تھوڑا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 3 دفعہ عورت پاک ہو، اس ڈیوریشن کے اندر وہ مرد اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے، بول کے بھی اور اس کو ٹچ کر کے بھی کسی فارم میں۔ بعض کا طلاق دینے والا شخص دوسرے ملک میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے لیے آنا پاسبل نہیں ہوتا، تو وہ فون کے اوپر بھی رجوع کر سکتا ہے، ٹیکسٹ میسج کر کے بھی رجوع کر سکتا ہے کہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔ اس کے لیے عورت کو ٹچ کرنا یا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں عورت کو بتانا تو ضروری ہوگا، یعنی جس کی طرف آپ رجوع لا رہے ہیں، تاکہ اس کو یہ پتہ تو ہو۔ اسی لیے شروع میں اس چیز کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ عدت کا شمار رکھنا ہے کہ آپ نے کب طلاق دی تھی، تاکہ وہ دنوں کی گنتی والا معاملہ بھی جاری رہے، ورنہ جب بالکل قریب دن پہنچ جائیں گے تو پھر وہ اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کرے گا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا باریک نقطہ نکالا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا بہترین موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما دیتا کہ جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا تو اس کی طلاق یا رجوع اسٹیبلش ہی نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے نا کہ آپ نے ان کے عدت کے دن شمار کرنے ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں کہ پاکیزگی کی حالت میں ان کو طلاق دینی ہے۔ اب اگر کوئی یہ اللہ کی حدیں کراس کر دیتا ہے تو یہاں پہ آیت یہ ہونی چاہیے تھی جو اللہ کی حدیں کراس کر دے تو اس کی طلاق یا رجوع یہ معاملات شمار ہی نہیں ہوں گے۔ الٹا ہمیں احادیث میں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حرام طلاق کو بھی اسٹیبلش کر دیا تھا، حیض کی حالت میں جو دی گئی، دینا تو حرام ہے، وہ طلاق بدعی کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اکٹھی 3 طلاقیں دینا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو آگے خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کے ساتھ یوں مذاق کیا جا رہا ہے۔ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اکٹھی 3 بھی دے دی تو کوئی نہیں، ایک ہی ہوگی، اس سے کون سا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو وہ اسی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ ہمارا ہے جو حدود اللہ توڑے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی حد ہے کہ آپ نے طلاق دینے کے بعد عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو ابھی رجوع کی گنجائش موجود ہے، یعنی وہ عورت مطلقہ تو ہوئی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ رجوع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نکاح سے نہیں نکلی۔ نکاح سے اس وقت نکلے گی جب وہ 3 طہر والا پیریڈ گزار لے گی، اور اس کے بعد وہ طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جائے گی۔ یعنی آپ اس کو رفلی سمجھ لیں 3 مہینے، 3 مہینے کے اندر اگر رجوع کر لیتا ہے تو وہ طلاق رجعی ہے، یعنی اس کی طرف وہ رجعت والا معاملہ کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے، اور یہ 1 اور 2 طلاقوں کی صورت میں ہے۔ اگر 3 طلاقیں دے دیے پھر تو معاملہ ہی بالکل ختم ہو گیا نا، پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس وقت رجوع ہو سکتا ہے نہ نئے نکاح کے ساتھ اس کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی۔ البتہ اگر کوئی عورت خلا لے لے تو خلا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، خلا طلاق ایکویننٹ شمار نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت نے کسی مرد سے خلا لیا ہے تو دوبارہ سے اس مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، وہ مسند شافعی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہی ہے، طلاق، رجوع، خلا،
یہ آپ لکھیں تو میرے کئی ایک کلپس کھلیں گے، میں نے ان میں اسکیٹرڈ فارم میں ان کے اوپر یعنی گفتگو کی ہوئی ہے۔ خلا والے کیس میں اسی مرد کے ساتھ دوبارہ وہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد نہیں کر سکتی۔ باقی جو حلالہ کرواتے ہیں وہ تو پری پلانڈ حلالہ تو ہے ہی حرام ہے۔ البتہ اگر خود بخود کوئی معاملہ ہو جائے کہ کسی عورت جس کو 3 طلاقیں ہوئیں وہ بعد میں کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے، بائی چانس وہ مرد مر جاتا ہے یا وہ مرد اس کو اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، پری پلانڈ نہیں، اور پھر وہ اپنے پچھلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ اگر وہ پری پلانڈ حلالہ ہوگا وہ تو سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ آج کل یعنی کہ ایک حلالہ مولوی بھی مشہور ہیں جو اس طرح کے حلالے نکالتے ہیں، البتہ ان کی اپنی فقہ کے اندر بھی یہ حلالہ یعنی پسندیدہ نہیں ہے، اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ پبلکلی ایک چیزیں چونکہ یہ مولوی جو ہیں وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں تو اس لیے وہ ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں کیا خبر، اللہ تعالیٰ کوئی اس میں صورت پیدا کر دے، یعنی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ رجوع کا معاملہ ہو جائے، جب ایک گھر میں اکٹھے رہیں گے 1 یا 2 طلاقوں کے بعد تو کبھی انسان کو اپنے فیصلے کے اوپر شرمندگی کا احساس ہو کہ یار میں نے جذبات میں فیصلہ کیا تھا تو وہ رجوع کر لے۔ لیکن اگر آپ اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیں گے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی، تو پھر جب دور ہو جائے گی تو جیسے ہی پھر دوریاں بڑھتی ہیں تو پھر بیچ میں شیاطین من الجنت والناس کود پڑتے ہیں جو معاملات کو اور بگاڑتے ہیں، اس لیے رجوع کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اس خاندانی سسٹم کو بنا کے رکھے، اس لیے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ طلاق والا معاملہ ہو، لیکن یہ ہے حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ کوئی شخص ضرورت نہیں تھی، اس ایکسٹریم پہ بات پہنچی نہیں ہوئی تھی اور جان بوجھ کے ایک مرد جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اور وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی تھی کہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ جان بوجھ کے ایسا معاملہ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر ایک وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ شام کے وقت سارے اپنے جو اس کے سارے چیلے ہیں ان کو جمع کرتا ہے اور ہر چیلے سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں کو چوری کروائی، کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں سے یہ غلط کام کروایا۔ تو شیطان سارے چیلوں کی باتیں توجہ کے ساتھ سنتا ہے، الٹیمیٹلی جو چیلا اس کو یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے، تو اس چیلے کو وہ گلے لگا کے ملتا ہے کہ پتر صحیح کام دے تو کیتا ہے، کیونکہ جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ آپس میں پھٹ پڑیں گے، علیحدگی اختیار کریں گے، تو ایک معاشرے کا نظام تو نہیں چل سکتا۔ معاشرے کے نظام کی بنیادی اکائی جو ہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے۔ ویسے انڈیا پاکستان کے اندر تو ماں باپ کا ریلیشن شپ بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ میں بنیادی اکائی ماں باپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے بلکہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہے، لیکن شریعت کی آپ دیکھیں جتنے بھی احکامات ہیں، سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھیں، سورۃ البقرہ، سورہ نساء، تو یہ سب کچھ آپ کو آئلی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ نظر آئیں گے۔ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، میاں بیوی کا آپس میں رہن سہن کا معاملہ کیسے ہو، آپ احادیث کھول کے دیکھیں آپ کو یہی ٹاپکس ملیں گے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا جی آپ ماں باپ کے حقوق کے اوپر نا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں، تو میں نے ان کو کہا کہ ماں باپ کے حقوق کے اوپر آپ ذرا مجھے مواد دیں نا تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جہاں بھی ذکر ہے حسن سلوک کا ہے، چند ایک آپ کو احادیث ملیں گی، لیکن میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہاں تو آپ کو ہزاروں احادیث ملیں گی۔ ایک دوسرے کے حقوق کا کیا خیال رکھنا ہے، کیسے رہنا ہے، آپ احادیث کے چیپٹر یا مشکات انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے نا، اس میں آپ ذرا حقوق والے چیپٹر نکال کے دیکھ لیں تو سب کچھ آپ کو میاں بیوی کے گرد گھومتا ہوا ملے گا، اور ان کی اولاد کی انہوں نے پرورش کیسے کرنی ہے، بنیادی اکائی تو یہ ہے۔ تو یہی رشتہ جو ہے جب کمزور ہوتا ہے، اس میں دراڑیں آتی ہیں تو معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ تو اس لیے سورہ الطلاق اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ نام تو طلاق ہے، تو اس میں تو شاید یہ ایک عام آدمی سمجھتا ہو کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اور مرد کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے فوراً طلاق کی گولی چلا دینی چاہیے، کیونکہ مرد جو ہے وہ اسلام میں مردوں کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اس میں تو کچھ اور باتیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ اس میں جوڑ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ طلاق دو تب بھی ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا تاکہ رجوع والا معاملہ اپنی جگہ برقرار رہے اگر 1 یا 2 طلاق دی ہے۔ فَإِذَا
بلغنا اجلہن فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف، جب وہ میعاد پوری ہونے کے قریب ہو، یعنی وہ جو 3 طہر کا معاملہ ہے، یا آپ اس کو راؤنڈ آف کر کے کہہ لیں تقریباً 3 مہینے کا، جس کے اندر آپ رجوع کر سکتے تھے، جس میں طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ نہیں ہوئی، اس دوران یعنی اس کے جب اس میعاد کے پورے ہونے کے قریب پہنچو تو اب تمہارے پاس اختیار ہے، چاہے تو ان کو اپنے پاس روک لو، یعنی 1 اور 2 طلاق ہوئی بھی ہے تو آپ رجوع کر کے روک لیں، او فارقوہن بمعروف، یا پھر انہیں جانے دو معروف طریقے سے۔ اچھا، طلاق دینی ایک ہی چاہیے، ایک طلاق سے بھی بیوی فارغ ہو جاتی ہے، البتہ 3 طہر یعنی آلموسٹ 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد وہ مرد اپنی مرضی سے رجوع نہیں کر سکتا، پھر اس عورت کی مرضی بھی شامل ہوگی، کیونکہ اس کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا۔ 3 طہر کے اندر نکاح نہیں ٹوٹتا، صرف طلاق واقع ہوتی ہے، اس کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں، 3 دی ہوئی ہیں تو پھر تو کام ہی ختم نا۔ تو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اس میں رجوع کی گنجائش 3 طہر یعنی 3 مہینے کے اندر موجود ہے، اس کے بعد طلاق بائن بن جائے گی، اور اب اس عورت کی مرضی ہے، چاہے تو اس مرد کے ساتھ شادی کرے، چاہے کسی اور مرد کے ساتھ۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو ابھی 2 کا حق استعمال کیا تھا، تیسرا تو حق میں نے استعمال ہی نہیں کیا، نہیں، چاہے اس نے 1 طلاق بھی دی تھی، اس 1 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق اس کو 3 مہینے کے اندر تھا، اس کے بعد اس کا حق ختم ہے۔ اس کے بعد اب اس عورت کی مرضی ہے، چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کرے چاہے نہ کرے، لیکن وہ بھی سورۃ البقرہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدماش قسم کے سالے نہ میدان عمل میں اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس طرح طلاق بائن ہو جائے 1 یا 2 طلاقوں کے بعد، اور وہ عورت اپنے اسی مرد کی طرف واپس جانا چاہتی ہے نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ، تو تم اس کے راستے میں ہرڈل نہ بنو۔ بدماش قسم کے سالے سامنے آ جاتے ہیں اور نہیں جی پہلے بھی ساڈی بھن نو انہیں نہیں رکھیا، ہن بھی اسی نہیں جان دینا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تمہارا حق نہیں ہے، وہ اس عورت کا حق ہے، وہ جانا چاہ رہی ہے تو راستے میں ہرڈل نہ بنو۔ بعض اوقات وہ اپنی ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا، جوڑ کی بجائے، اس وقت تو بڑے شوق سے وہ لے آتے ہیں، جب بعد میں جو وقت گزرتا ہے تو کتنا عرصہ یعنی اس طرح کے رشتوں کو کوئی نبھا سکتا ہے، ظاہر ہے وہ پھر کنفلکٹ والا معاملہ آ جاتا ہے نا۔ اور آپ کو یعنی دنیا میں چند منحوس ترین جو آپ سمجھ لیں رشتے پریکٹیکلی واقع ہوئے ہیں، اور وہ نند اور جو ہے وہ بھابھی کا رشتہ ہے نہیں ہے منحوس، یعنی واقع ہوئے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں اس طرح کے معاملات بہت زیادہ پھر بگڑ جاتے ہیں۔ تو کتنا عرصہ پھر اس طرح کے معاملات رہیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ کو جوڑ کی طرف آنا چاہیے، تو اس کے بعد پھر تمہارا حق ہے، چاہے تو انہیں روک لو چاہے ان کو الگ کر دو۔ اچھا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب طلاق والا معاملہ کبھی نوبت پہنچ جائے نا، تو عورت کو چاہیے کہ وہ خلا لے لے، تاکہ دوبارہ اس مرد کی طرف جانے کی گنجائش تو باقی رہے۔ کیونکہ پاکستان کے قانون میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مرغی کو صحیح طریقے سے آپ نے ذبح کرنا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی لکھواتے ہیں، اس کے بغیر تو وہ نکاح ختم ہی نہیں ہوگا، حالانکہ شریعت میں تو 1 طلاق سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے جب وہ 3 طہر گزار لے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں 3 اکٹھی لکھو۔ اب 3 اکٹھی لکھ دی، اسٹیبلش ہو گئیں، وہ 3 ہفتے کے بعد ہی کہتے ہیں جی آپ رجوع کرنا ہے ہم نے، پھر وہ مولویوں کو ڈھونڈتے پھر ہوتے ہیں، پھر وہ لالے والے مولوی بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں، یعنی جو وہ 1 رات کا نکاح کرا دیتے ہیں، اور دوسری طرح حرامے والے بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں جو کہتے ہیں خیر ہے جی 3 دی ہیں اکٹھی تو وہ 1 ہی شمار ہوئی ہے، 3 تو ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ حلالے والے اور حرامے والے مولویوں سے بچنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ شریعت کو سیکھیں آپ، کہ ایک وقت میں 1 طلاق ہی دینی ہے۔ یہ کوئی غصہ نکالنے کا طریقہ نہیں کہ اکٹھی 3 دے کے تو ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں۔ اور اگر بہت زیادہ کسی کو شوق ہے اور آپ کہتے ہیں قانوناً جی وہ 3 طلاقیں تو دینا ضروری ہوتی ہیں، ایک سے کام نہیں چلے گا، نکاح الگ والا معاملہ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو عورت خلا لے لے۔ عورت جب خلا لے گی نا تو وہ پھر چونکہ طلاق کا تو حق استعمال نہیں ہوا، تو وہ کبھی بھی اسی مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اور 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد وقت گزر گیا، چاہے 50 سال بھی گزر جائیں، اگر اس عورت نے نیا نکاح نہیں کیا تو وہ عورت دوبارہ اس مرد کی طرف واپس آ سکتی ہے، اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، 3 کے بعد تو ظاہر نہیں آ سکتی۔
اور خلا والے معاملے میں بھی اس کو حق حاصل ہے، وہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے. اور خلا والے کی جو عدت ہے نا وہ ابو داؤد ترمذی میں 1 مہینے ہے. ویسے جو عام عورت ہے جو مطلقہ ہے اس کی عدت تو ہے نا 3 طہر یعنی آلموسٹ 3 مہینے، لیکن جو خلا لے رہی ہے نا وہ 1 مہینے کے بعد بھی نیا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اسے طلاق نہیں ہوئی ہے، اس نے خلا لیا ہے. خلا کے احکام ڈیفرنٹ ہیں اور طلاق کے ڈیفرنٹ ہیں. باقی میں اس ویڈیو کی وساطت سے بتا دوں، یہ ہماری اکیڈمی میں جو لوگ رابطے کرتے رہتے ہیں نا نکاح طلاق کے مسئلوں کے لیے، یا مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، تو ہم ان سوالات کے جوابات نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ون سائیڈڈ مسئلہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے. نکاح طلاق کے مسئلے جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں، دونوں کا موقف سامنے آتا ہے. کئی بار ایسے ہوا ہے کہ مرد ایک پکچر پیش کر رہا ہوتا ہے طلاق کی، جب وہ اس کی متعلقہ عورت سے رابطہ کیا جائے وہ کوئی اور ہی کہانی سنا رہی ہوتی ہے. اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کو اسٹرکٹلی منع کیا، اور ہم اس ویڈیو کی وساطت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی نکاح طلاق کے مسائل کے لیے رابطہ نہ کرے، کیونکہ ہم نے یہاں کوئی عدالت نہیں کھولی ہوئی ہے کہ دونوں پارٹیوں کو بلائیں گے، ان کے مقدمات کو حل کریں گے. اس کے لیے ماشاءاللہ بڑے علماء موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. ٹھیک ہے جی. اور شرعی مسائل کے دلائل انہی سے اس حوالے سے آپ کانٹیکٹ کریں، وہ آپ انشاءاللہ آپ کو وہ سیٹسفائی کریں گے، اس کے مطابق آپ چلنے کی کوشش کریں. ہم سے آپ مسئلہ پوچھیں گے بھی تو مسئلہ پوچھ کے اس میں سے نکالیں گے کیا؟ جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت تو ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ جی ہم فلاں مولوی سے نکاح پڑھانے لگے ہیں تو بتائیں وہ اتنی فیس مانگ رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے. اب جب توڑ تاڑ کے تو ہم سے مشورہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو میں تو سیدھی سنا دیتا ہوں نا کہ بھائی نہیں، میں تو کلیئرلی کہتا ہوں کہ ہم انٹرٹین نہیں کرتے. پھر بھی جو جان بوجھ کے گھستا ہے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ جب نکاح کیا تھا تو مجھ سے پوچھ کے کیا تھا، اس وقت مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ کس مولوی نے نکاح پڑھانا ہے. اب طلاق کے مسئلے میں ہم سے رابطہ کر رہے ہو تو ہم مسئلہ آپ کو بتائیں گے ضرور، لیکن ہم یہ نہ لکھ کے دیں گے آپ کو، نہ ہم اس کو آن کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ آپ ون سائیڈڈ پکچر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں نا. یہ تو عدلیہ کا ایشو ہے نا، جوڈیشری کا ایشو ہے. دونوں پارٹیاں بیٹھیں گی، وہ دونوں باتیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی وہ عورت کہتی ہے جس نے مجھے 3 دی ہیں، وہ کہتا ہے جی 2 دیتی ہیں، تیسری میں دیتی نہیں، بھول گئی ہے، یہ بھول گئی ہے، تو وہیں پہ کنفلکٹ پڑ جاتا ہے. اب ہم کس طرح ون سائیڈڈ کسی کو مسئلہ بتا دیں؟ باقی رہا کہ کوئی کہتا ہے جی ہم دونوں کو لے کے آتے ہیں. جناب یہاں نہ لے کے آئے، جن سے پڑھوایا تھا نا نکاح، جن کو آپ نے پیسے کھلائے تھے، ٹھیک ہے، جس نکاح رجسٹرار کو بلایا تھا اسی کے پاس واپس جائیں اور انہی سے جا کے اپنے مسائل کا حل کریں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے. اور وہ فتوے اسی لیے مانگنے پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ساری طرف سے مایوس ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں چلے جی علی بھائی کے گاٹے کو شاید فٹ کر دیں کہ یہ ہمیں کوئی اجازت دے دے کہ جی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. ہم نے تو نہیں کرنی کسی کے ساتھ کوئی نہ خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے کہ نہ کوئی ظلم والا کرنا ہے. جو بالکل صحیح انصاف پہ مبنی ہے وہ بات کرنی ہے. تو وہ انصاف پہ مبنی بات اکثر اوقات کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو اس لیے نکاح طلاق کے لیے نہ ہمارے بھائیوں سے کوئی رابطہ کرے، نہ ہماری اکیڈمی میں کوئی فون کرے. یہ آپ اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے جن سے آپ نکاح پڑھواتے ہیں نا انہی سے ان مسائل کو حل کریں. اور مولویوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت پیسے لے کے جیب میں نہ ڈال لیا کریں صرف، بلکہ آپ جو میاں بیوی بننے جا رہے ہیں اس میں خصوصاً میاں جو ہے مرد کو طلاق کے مسائل بھی سکھائیں. یہاں لوگ کلمے پڑھواتے رہتے ہیں، حالانکہ کلمے کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور بیچارے بعض لوگ 6 کلمے یاد کر رہے ہوتے ہیں جی میرا نکاح ہونے والا ہے. کلمے کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. کلمے پہ ہے نا تو تبھی تو وہ آگے نکاح والا معاملہ ہو رہا ہے. وہ تو نکاح کا خطبہ پڑھنا ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں. تو بجائے آپ کلمے سننے کے اور چیزیں سننے کے، خدا کے لیے آپ ان کو طلاق کے مسائل بتایا کریں کہ یہ مسئلہ ہے. اگر غصہ آ جائے، اگر کبھی سالن میں نمک کم ہو تو پلیٹ توڑ لینا، طلاق کا لفظ نہ منہ کے اوپر لے کے آنا. اگر چائے میں چینی کم ہو تو وہ زیادہ غصہ ہے تو کپ اٹھا کے زمین پہ پھینک دینا، طلاق کا لفظ منہ کے اوپر نہ لے کے آنا. یہ ساری باتیں اگر کسی کو بتا دی جائے نا اس وقت، تو میں تو جب کبھی مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملے، ظاہر ہے میں جاتا نہیں ہوں کہیں، بل بہت قریبی کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی زور لگا دے تو کبھی مجھے مجبوراً جانا پڑ جائے، تو میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جب نکاح پڑھوا رہا ہوتا ہوں اس وقت ساتھ ہی طلاق کے مسائل بھی بتانے ضروری ہیں. صرف نکاح کے مسائل بتانا ضروری نہیں ہے. یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نکاح کے مسئلے بتائے جائیں. نکاح کے مسائل بھی بتائیں گے، طلاق کے بھی بتائیں گے،
تاکہ بعد میں مصیبت نہ کھڑی ہو، بعد میں جو انہوں نے پھر ڈھونڈتے پھرنا ہے۔ تو یہ جو جذباتی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان کا اینڈ رزلٹ پھر یہی نکلتا ہے۔ تو ہماری اکیڈمی میں کوئی اس حوالے سے رابطہ نہ کیا کرے، جن سے آپ نے نکاح پڑھوایا انہی سے مسائل پوچھا کریں، تاکہ وہ ریٹن فارم میں آپ دونوں طرف کی باتیں سن کے اس کے بعد کوئی مقدمے کا فیصلہ کریں۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور جب تم یعنی رجوع کرنے والا معاملہ کرنے لگو تو اس وقت دو گواہوں کو جو معتبر آدمی ہوں ان کو گواہ بنا لیا کرو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی رجوع میں بھی یعنی افضل یہی ہے کہ آپ کو گواہ بنانے چاہیے۔ اہل سنت کے ہاں صرف اس کو افضل مانا جاتا ہے اور کہتے ہیں اگر کوئی گواہ نہ بھی کرے اور وہ ڈائریکٹلی خود بھی رجوع کر لے تو یہ جواز موجود ہے، اس میں کچھ صحابہ کے فتوے موجود ہیں، لیکن اہل تشیع اس معاملے میں یعنی اسٹرکٹلی اس آیت کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب واضح آیا ہے کہ طلاق کے موقع کے اوپر بھی اور رجوع کے موقع پہ بھی کم از کم دو گواہ کرنے ہیں تو یہ کیے جائیں۔ نکاح کے موقع کے اوپر تو سارے ہی متفق ہیں کہ گواہ کرنے ہیں، بلکہ وہ دو کیا وہ دو سے بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، دو لڑکی والوں کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، دو لڑکے، وہ چار گواہ بنے ہوتے ہیں، وہ چار نہیں ٹوٹل دو گواہ کافی ہوتے ہیں۔ لیکن جب رجوع کا معاملہ آتا ہے یا طلاق کا معاملہ آتا ہے تو بغیر گواہوں کے کیا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس موقع پہ بھی گواہ ہونے چاہیے تاکہ یہ جو بعد میں لوگ مکر جاتے ہیں وہ معاملہ نہ ہو۔ اور پھر اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ ٹیکسٹ کے اوپر طلاق ہو جاتی ہے جی، واٹس ایپ میسج کے اوپر ہو جاتی ہے جی، ہو جاتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ ایک مرد اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس نے تو طلاق دے دی ہے نا، اس کو تو پتہ ہے نا، طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض اوقات مرد طلاق دینے کے بعد مکر جاتے ہیں۔ اگر عورت کو یہ پتا ہے کہ میرے مرد نے مجھے طلاق دی تھی اور اب یہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے یا اپنا وہ ایک بھرم رکھنے کے لیے مکر رہا ہے، تو اس کو تو پتا نہیں مکر گیا، تو ایسی عورت کو فوراً اس مرد سے خلا لے لینا چاہیے، کیونکہ اس کو تو پتا ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ مرد کی ڈومیننسی کو مانتے ہوئے جو ہے وہ قبول کر لے۔ دنیاوی عدالت میں یہی ہے کہ اگر مرد انکار کر دیتا ہے اور کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو مرد کی بات مانی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تو وہ پھر زنا شمار ہو رہا ہوگا۔ تو اس عورت کو اگر پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ایسی عورت کو ایک دن کیا ایک سیکنڈ بھی ایسے مرد کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے، فوراً سے پہلے جا کے کورٹ سے جا کے رجوع لے لے، خلا لے لے، کیونکہ اب ظاہر خلا ہو گیا اس کا معاملہ، وہ اس کو تو پتا ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گواہ کر لو، ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وصیت ان کو کرتا ہے، ایسے شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے گا نا۔ دوسرا بندہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، وہ حدود اللہ کا خیال کیسے رکھے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ ویسے یہاں تو اسپیسیفکلی طلاق کے حوالے سے یہ آیات ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ بھی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے بھی راہ نجات نکال دیتا ہے جہاں سے اسے کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔ خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رول ماڈل ہے کہ آپ علیہ السلام جن قریش مکہ سے امید کیے ہوئے تھے کہ میری دعوت کو قبول کریں گے، انہوں نے قبول نہیں کی۔ مدینہ شریف سے آ کے لوگوں نے دعوت قبول کی اور وہاں سے دعوت اٹھ گئی۔ ایک راہ نجات اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانیت کے لیے مدینہ شریف کو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے۔ اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت۔ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو کس کام کا ہے؟
ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہوں۔ تو دنیاوی مال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو شخص یہ بات کرے نا اسے کو جی 1 کروڑ روپے لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو۔ تو آپ ذرا 1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں۔ اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں۔ کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے، جدادیں تک بک جاتی ہیں۔ وہ مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹیاں ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے، اولاد بھی عذاب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے۔ تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے۔ ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا۔ ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، تو کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لی ہے؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ ولادہ سے، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو ذہنی ٹینشن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے گی، اوپر نہ دیکھو۔ اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ جاتے ہیں، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے ہی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے۔ وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا۔
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر، یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا۔ خیر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ اے نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو۔ ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، جی بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے، بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے۔ اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں۔ دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر۔ اب وہ والا مسئلہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ اگر تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی ایسی عورتیں جن کو پیریڈز نہیں آ رہے ہیں، اور تمہیں ان کے ان معاملے میں شبہ ہو، تو ان کی عدت پھر 3 مہینے، اور ظاہر ہے یہ 3 مہینے قمری اعتبار سے ہوں گے، یعنی لیونر ایئر کے اعتبار سے چاند کے مہینے ہوں گے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور ان کی بھی جو عدت ہے وہ 3 مہینے شمار کی جائے گی جو ابھی تک ان ایام حیض کے یعنی اس ٹائم کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں، یعنی ایسی عورتیں ہیں جو نابالغہ ہیں۔ نابالغہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر نابالغہ عورت کا نکاح ہوا، جیسے سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہو گیا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی تھی 3 سال بعد۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رخصتی اور نکاح میں ٹائم پیریڈ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اس نکاح کی پابند نہیں ہے، کیونکہ اس کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے۔ وہ چاہے تو اس نکاح سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتی ہے اور چاہے تو اسے کنٹینیو کرے۔ لیکن نابالغہ عورت ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اس کو طلاق دے دی اس کے مرد نے، تو اس کے لیے تو اب ظاہر ہے وہ 3 طہر والا تو ایشو نہیں ہوگا نا،
تو اس کے لیے پھر حکم فرمایا جا رہا ہے کہ 3 مہینے، جو میں نے ذکر کیا تھا راؤنڈ آف کر کے 3 مہینے 3 مہینے، تو 3 مہینے کا لفظ بھی اب قرآن میں آ گیا کہ پھر وہ اس کی مدت جو ہے وہ عدت 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو یعنی پریگننٹ عورتیں ہیں ان کی جو مدت ہے وہ ان کی مدت ہے جب یعنی وضع حمل ان کا ہو جائے، چاہے اسی دن۔ اب یہ بخاری مسلم میں اس میں کئی احادیث بھی موجود ہیں، قرآن پاک میں تو بالکل واضح آ گیا کہ ایسی عورت یعنی جو پریگننٹ تھی تو ڈلیوری کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا بخاری مسلم میں آیا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اس حوالے سے آیا کہ 4 مہینے 10 دن سوگ کے ہیں اس عورت کے کہ جس کا خاوند مر جائے، تو اس کی عدت اور سوگ پیرلل میں 4 مہینے 10 دن ہے۔ لیکن اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کا سوگ تو 4 مہینے 10 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن عدت اس وقت، عدت سے مراد کہ وہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اور اس کے بعد 40 دن وہ والے گزر نہ جائے۔ لیکن اگر ایسی عورت جو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، خامد کے مرنے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد چاہے اسی دن ڈلیوری ہو جائے یا اس سے اگلے دن ہو جائے، تو اب وہ 3 مہینے والا بھی اور 4 مہینے 10 دن سب کچھ ختم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھوٹ دی ہے، اس کی عدت بھی ختم، سوگ بھی ختم۔ حالانکہ لاجیکلی تو سوگ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، سوگ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی خوشی اولاد کی شکل میں دی ہے، اور ظاہر ہے اس کی وہ مجبوریاں ہیں کہ اب اس کو لک آفٹر بھی کرنا ہے، تو اب وہ سوگ لے کے تو نہیں بیٹھ سکتی اس حالت کے اندر کہ چھوٹے بچے کی پرورش بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے نا اس حوالے سے سوگ اور عدت دونوں ختم کر دی ہے، اور نیا نکاح بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے 40 دن وہ جو آلموسٹ بنتے ہیں ڈلیوری کے بعد وہ گزارنے کے بعد۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی اس سے دور کر دے گا اور اسے قیامت والے دن بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں ٹھہراؤ جہاں پر تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو میں نے بتایا تھا یعنی پہلے بھی آیات گزر چکی ہیں کہ جب آپ کسی عورت کو طلاق دیں گے پھر آپ اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے بلکہ وہیں پر اس کو رکھیں گے، اگر وہ طلاق ایسی ہے جس میں رجوع والے معاملے کے چانسز موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے ان کو اپنی، اب یہ نہیں ہے کہ طلاق دیے تو اس کو لوور سٹیٹس میں رکھ دو، طلاق سے پہلے تو وہ آپ کے ساتھ اے سی میں سو رہی تھی اور اب آپ نے اس کو طلاق دی ہے اور اس کو آپ نے ایک سادہ کمرے میں رکھ دیا، اسی سٹیٹس کے مطابق اس کو رکھنا پڑے گا، اپنے ساتھ تو ظاہر نہیں رکھ سکتے، وہ تو طلاق دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا کہ اس کی حیثیت کے مطابق لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ان کو ضرر نہ پہنچاؤ اس نیت سے کہ تم انہیں تنگ کرو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آیا کہ اذیت کی نیت سے آپ عورت کے ساتھ رجوع بھی نہیں کر سکتے، اور اس پہ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی تقوی کے بغیر ناقص ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین بھی تقوی کے بغیر، اسی لیے اللہ نے اس کو تقوی کے ساتھ تکمیل کیا ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، آپ نے ایک عورت سے جان چھڑانی تھی، آپ نے طے کر لیا میں نے اسے بیوی نہیں رکھنا، لیکن آپ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے ایک طلاق دیں اور جیسے ہی وہ 90 دن پورے ہونے والے ہوں آپ 85 دن کے بعد رجوع کر لیں، حالانکہ آپ کی نیت رجوع کی نہیں تھی، صرف ذلیل کرنے کے لیے رجوع کیا، پھر 2-3 مہینے رکھ کے پھر چھوڑ دیا، حالانکہ آپ ڈیسائیڈ تو پہلے کر چکے تھے کہ میں نے اس کو رکھنا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اوپر آپ چیک، کیا دنیا کی عدالت ہو سکتی ہے؟ کوئی دنیا کا جسٹس کہہ سکتا ہے کہ سر آپ رجوع کر رہے ہیں آپ تو آپ اس کو یہی کہیں گے تم نے میرا دل چیر لیا کہ میں اس کو نہیں رکھنا چاہ رہا، وہ تو اینڈ پہ جا کے پتہ چلے گا نا پیچھے نیت کیا تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ مجرم لکھے جا رہے ہیں، آپ جو رجوع کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اسے دوبارہ ذلیل کریں گے۔ تو اللہ کے تقوی کے بغیر شریعت کے قوانین بھی ناقص ہوں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی شامل نہیں ہوگا، ورنہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ دنیا میں شریعت کا ظاہری جو معاملہ ہے وہ اسٹیبلش ہوگا، جو اس کا باطنی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ فرمائے گا۔
بلکہ دنیا میں آپ کو ظاہر نیکی بھی کر دینا تو وہ دنیا کے قانون میں نیکی ہے، اللہ کے ہاں نیکی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے نیکی نہ مانے۔ مثال کے طور پہ جو ریاکار ہیں ان کی نیکیاں تو فرشتے بھی لکھ کے قیامت دن لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے تو نیکیاں کی تھی دکھلاوے کے لیے، زیرو سے ملٹیپلائی، اور فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو رہی ہیں۔ فرشتے تو دیکھیں گے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ لکھ لیں گے، آپ نے جناب اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا وہ تو لکھیں گے، ان کو کیا پتا؟ اگر فرشتوں کو علم غیب نہیں ہے تو آپ کے بزرگ بابوں کو کہاں سے ہوگا؟ ہاں اے بھی چکال نکلتی ہے۔ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ اس طرح کے اعمال لکھتے نہیں۔ علم الغیب صرف علم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے بس۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث نہیں، قیامت دن ایک قاری کو، ایک سخی کو، شہید کو لایا جائے گا، وہ قاری سخی شہید کو فرشتوں نے لکھا ہوگا نا شہید، اللہ تعالیٰ ایک ایک سے نعمت پوچھے گا اور اس کو کہے گا تم نے سب کچھ دکھلاوے کے لیے کیا، اوندے منہ کر کے دوزخ میں پھینک دے گا۔ تو دنیاوی اعتبار سے آپ اپنی داڑھی سے، پگڑی سے، نیک اعمال کے ساتھ پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم شکل سے اور پگڑیوں سے، داڑھیوں سے اور مال سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ وہ تو انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ پریگننٹ ہوں تو ان پر خرچہ کرتے رہو یہاں تک کہ یعنی وہ ڈلیوری والا معاملہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر وہ تمہاری خاطر تمہارے اس بچے کو دودھ پلانا چاہیں تو اس کی اجرت بھی ان کو دو۔ ماں پہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے کہ اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو طلاق کے بعد تو ظاہر ہے پھر ایک کریٹیکل کیس ہو جائے گا، تو ویسے بھی طلاق سے پہلے بھی اگر عورت چاہے تو اپنے مرد سے اس کی اجرت ڈیمانڈ کر سکتی ہے، وہ تو اپنی محبت میں پلا رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے طلاق کے بعد تو پھر وہ اجرت ڈیمانڈ کر سکتی ہے، تو اللہ طرف مارا ہے پھر تم اس کو اجرت بھی دو گے اس کے پلانے کی۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اجرت کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے کر لو۔ اب یہ عورت بھی یہ نہ ہو کہ مطلب وہ اس کے مرد کا سٹیٹس ہی اتنا نہیں ہے، وہ یعنی پہلے تو وہ جیب خرچ رہی تھی 4000، اب وہ عدالت میں جا کے 40000 کلیم کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد وہ پھر بڑے بڑے خرچے لگواتی ہیں کہ جی یہ، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس مرد کی اتنی حیثیت نہیں تھی، اور پھر عدالتیں بھی عموماً ترس کھا کے ان عورتوں کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہیں، عموماً کیسز میں دیکھا گیا۔ یعنی ہمارے یعنی اپنے آفس میں بھی ایک کولیگ تھے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا بڑا ظلم یعنی ہوا اس حوالے سے۔ تو وہ پھر اب ان چیزوں کے اوپر چیک تو پھر اللہ کی ذات ہے نا، دنیاوی قانون اگر آپ کو بری بھی کر دے، اگر اللہ کے حضور آپ مجرم ہیں تو آپ کی کوئی بریت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، چاہے وہ دنیاوی عدالت کا چیف جسٹس نبی علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنا معاملہ اچھے طریقے سے میرے سامنے پیش کرتا ہے، اور میں بھی اس سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، کیونکہ جسٹس کا کام تو ظاہری چیزوں پہ فتویٰ دینا ہے نا، اور اسے پتا ہے کہ وہ ناحق ہے، اگرچہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تب بھی وہ آگ کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کسی شخص کے حق میں فیصلہ بھی دے دیں اور وہ بندہ ناحق ہو، تب بھی نبی علیہ السلام کا فیصلہ اس کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ آپ فرمائے اس میں الفاظ ہیں میں بھی ایک انسان ہوں، تم چرب زبان ہوتے ہو تو میں بھی اس کے ساتھ متاثر ہو جاتا ہوں دلائل کی روشنی میں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو علم الغیب والا معاملہ نہیں تھا جب تک کہ اللہ وحی کے ذریعے نہ بتا دے۔ ٹھیک ہوگا، تو میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اور اگر میں بھی فیصلہ کر دوں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا عادل ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں کہ میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے، اس نے یہ دیکھنا یہ فیصلہ حق ہے یا نہ حق ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو وہ حق فیصلہ ہے، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق وہ شخص ناحق فیصلہ لے کے گیا ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں فیصلہ کر بھی دوں، مثلا نبی علیہ السلام کے سامنے دو بندے جھوٹی گواہی دے دیں کسی شخص کے بارے میں، تو آپ نے تو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا۔
لیکن اللہ کے حضور جھوٹے گواہ تو پکڑے جائیں گے. اسی لیے قرآن پاک میں صرف ترغیب دلائی گئی ہے جھوٹی گواہی مت دو، جھوٹی گواہی مت دو. لیکن دنیا میں اگر کوئی دے دے گا، قانون یہی ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. آخرت میں پھر وہ رگڑا جائے گا. اور نبی الاسلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں بھی فیصلہ کر دوں، تب بھی آگ کا ٹکڑا لے کے جاؤ گے. اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ عدل کو دیکھے گا. اور دنیاوی اعتبار سے نبی الاسلام نے یہی کرنا ہوتا تھا کہ جو ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کرتے تھے، باطن کے اوپر تو فیصلہ کرنا نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ بن زید نے ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوئی، اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا تو عین اس حال میں اس نے کلمہ پڑھ دیا. پھر بھی اسامہ بن زید نے اسے قتل کر دیا. صحابہ کرام کو کھٹک گئی بات. انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی. آپ نے اسامہ کو بلایا. آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اور بات ٹھیک تھی. دنیاوی اعتبار سے ایسا ہی ہے کہ 1 منٹ پہلے تو وہ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے، جب وہ نیچے آیا ہے تو کلمہ پڑھا، یقیناً ڈر کے ہی پڑھا ہے اس نے. دنیاوی ایویڈنس میں تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ، لیکن کلمہ پڑھ لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا؟ یا رسول اللہ ڈر کے پڑھ لیا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. تو آپ تو کہتے ہیں بزرگ دل دیکھ لیتے ہیں، تو بزرگوں کے بزرگ صحابی، حضور کے لاڈلے ترین منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کا بیٹا، حضور کا پوتا منہ بولا. بخاری مسلم میں ہے کہ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے نبی علیہ السلام اور حسین ابن علی کو، اور دوسری طرف اسامہ ابن زید کو. اتنا لاڈلا بچہ. بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ حضور کو غصے کی حالت میں اپروچ نہیں کر سکتے تھے، نہ حضرت ابوبکر، نہ عمر، نہ عثمان و علی، لیکن اسامہ ابن زید اس حالت میں بھی حضور کے ساتھ بات کر لیا کرتے تھے. اتنا لاڈلے تھے. صحابہ کرام نے بھی جب کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی نا حضور کو غصے میں تو ڈرتے تھے. اسامہ ابن زید کو بھیجے، یہ حضور کا لاڈلا ہے. وہ جو حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور مقدمہ حضور کے پاس ہے، اب کسی کی جرت نہیں کہ حضور کو کہیں کہ اس کو چھوڑ دے، تو ادھر بھی اسامہ ابن زید کو بھیجا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ ابن زید کتنی بڑی شے ہے. اور نبی اسلام نے ممبر لگوا کے فرمایا کہ تم نے اس کو سفارش کے لیے بھیجا ہے. اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. اور وہاں پہ بھی اسامہ ابن زید. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ ابن زید کتنا لاڈلا صحابی ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے دل چیر لیا تھا. اور سر اگلے الفاظ بہت خطرناک ہیں. آپ فرمایا اسامہ تو اس وقت اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا، تو کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے کلمہ کو قتل کیا ہے. اور آپ نے یہ جملہ ریپیٹ کیا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. حضور یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کاش حضور خاموش ہو جائے. ظاہر ہے ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. سر اللہ کے نبی آپ کو ڈانٹتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہے ہوں کہ تو اللہ کو کیا جواب دے گا، تو کیا جواب دے گا، تو کیا جواب دے گا. تو آپ کہیں گے میرے تو پلے ہی کوئی شے نہیں رہی ہے. آج سن کے ہم کانپ رہے ہیں. جس بندے کو ڈائریکٹ حضور نے یہ بات کہی ہے، اس اسامہ ابن زید کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا. اور یہی معاملہ صحیح بخاری میں خالد ابن ولید کے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا. انہوں نے بھی اس طریقے سے ناحق قتل کر دیا تو آپ نے ان کے لیے بھی اسی طرح ڈانٹنے والا معاملہ کیا. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. سر اس کی تھوڑی سی میں انجینئرنگ کروں. ایک شخص موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو تو نبی علیہ السلام صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں، اور آپ کے ملک کے مولوی کلمہ گو جو بیچارے سامنے کھڑے ہیں ان کو دہشت گردوں کو لانچ کر کے ان کو اسیسینیٹ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تیرا کلمہ قبول ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں جو ہمارا یہاں پہ ایک وہ گستاخ رسول کی سزا والا قانون ہوا، وہ چینج بھی ہو گیا. پھر بھی کتنے لوگوں نے ویڈیوز چڑھائی کہ نہیں جی اس کو نہیں ہم نے چھوڑنا. اب وہ چینج ہو گیا، سارا قانون واپس ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں پہلے کیوں کیا تھا. ایک مسلمان جس سے ایک لغزش ہوئی اور اس نے رجوع بھی کر لیا، اس کو یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام اس کافر کو جو مارنے کے لیے ایک مسلمان کو آیا ہے اور ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کو مارنے کے اوپر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو کیا اللہ کو منہ دکھائے گا. تو یہ مولوی کیا منہ دکھائیں گے جو مسلمانوں کے اوپر کفر شرک کے فتوے لگا کے ان کو مروانے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ ساتھ ساتھ آپ کمپیریزن دیکھیں، جس کا دل چاہتا ہے، جس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اس کو مارنے کے لیے، کلمے کا اتنا احترام ہے میرے بھائی، صرف کلمہ پڑھنے کا، یا تو کلمہ پڑھا ہو بس دوسرے فرقے کا ہو تو اس کے لیے کوئی احترام نہیں ہے، چاہے کوئی منہ سے بول کے کہتا رہے نہیں میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں تیرا یہی مطلب تھا، نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا، آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسامہ ٹھیک ہے تو نے صحیح فیصلہ کیا، آپ میں بس اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرنا، جو اس نے کہہ دیا ہے اس کا احترام کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی اسی وقت اسٹیبلش ہوں گے جب تقوی والا عنصر اس میں شامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ان کو تم اجرت دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اجرت کے معاملے میں آپس میں مشورہ کرو دستور کے مطابق، وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر آپس میں طے نہ کر سکو تو کوئی دوسری دودھ پلانے والی عورت لے لو، پھر ضرورت یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ادھر ہی کرنا ہے، اس وقت یہ تھا ٹرینڈ، اب اتنا نہیں ہے ٹرینڈ، اس وقت دودھ پلانے والی عورتیں اس حوالے سے مل جایا کرتی تھیں، اور عرب کی ٹریڈیشن میں بھی تھا، خود نبی علیہ السلام نے بھی سیدہ حلیمہ کا خون جو دودھ پیا، اس وجہ سے ان کے جو خونی رشتے والا جو معاملہ ہے وہ تو نہیں تھا، اس کے باوجود ان کی جو اولاد ہے وہ ان کی نبی علیہ السلام کے رضائی بہن بھائی تھے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے جو حرمت والے دودھ سے بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، یہ سیم سٹیٹس ہے دونوں کا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ، خرچ کرنے والا وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر رزق تنگ ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ اس میں سے اتنا خرچ کرے جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنا اللہ نے اس کو دیا، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک غریب خاوند تھا تو اب اللہ تعالیٰ زبردستی اس پہ یہ ڈالے کہ نہیں وہ امیروں والا خرچہ اپنی اس عورت کو دے دودھ پلانے کے لیے، اور یہ ہماری عدالتوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس مرد کا سٹیٹس دیکھنا چاہیے، اور اس کا الٹ بھی ہے، بعض اوقات مرد کا سٹیٹس بہت اچھا ہوتا ہے لیکن عورتیں جو ہیں وہ مطلب جب دعویٰ کرتی ہیں تو وہ عدالتیں جو ہیں یا وکلاء پیسے لگا کے تو وہ ایسا ڈیسیژن کروا دیتے ہیں کہ اس کے سٹیٹس سے کم اس کو دلواتے ہیں، تو دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ کسی کو تنگی کے بعد فراخی بھی دے سکتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ فراخی دے دے پھر تو معاملہ الگ ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز عرض کر دوں، یہ جو لوگ جوڈیشری سے وابستہ لوگ ہیں نا جی، یہ پولیس رات کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا، عدل کرنے والا۔ تو جو عدل کرنے والے لوگ ہیں ان کے فضائل بہت ہیں قرآن و سنت کے اندر، بلکہ کسی اور شخص کی فضیلت انبیاء کرام کے بعد کسی شخص کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنے ایک اچھے جج کی ہے جو صحیح ڈیسیژن کرے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹیو ہے آن دا فیس آف ارتھ۔ اللہ بھی قائم بالقسط ہے نا، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اللہ نے ترازو اتارا ہے، سورۃ الحدید میں آتا ہے نا کہ انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی اور ترازو اتارا، تاکہ انبیاء بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ انبیاء دنیا میں کس لیے آئے؟ ایک جملے میں اگر بولا جائے، انصاف قائم کرنے کے لیے، انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، اور ہدایت کے لیے پہلی شرط ہی انصاف ہے۔ تو انصاف والا معاملہ بہت کریٹیکل ہے، اور اگر کسی نے انصاف نہ کیا وہ مارا گیا، پھر اس کے لیے پھر جو عذاب ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہو اور ناانصافی سے کام لیتا ہو، ظلم کرنے والا ہو، جو اس کے ساتھ قیامت والے دن ہونی ہے نا، ایسے حکمران کے ساتھ کوئی اور تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کی حکم عدولی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ خُسْرًا، اور وہ اپنے کرتوتوں کا وبال انہوں نے چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارے میں ہوا۔
یہ تو دنیا میں ہوا نا، آخرت میں کیا ہے؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جاؤ، ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ یعنی یہ دھمکیاں اسی لیے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کر لو۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے اپنا ذکر تمہاری طرف نازل کر دیا ہے۔ ذکر کہتے ہیں عربی میں یاد دہانی والی چیز کو۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کسے کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو۔ نبی علیہ السلام بھی ذکر ہے، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں نا۔ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ایک ایسے رسول جو اللہ کی آیات تم پر تلاوت کرتے ہیں، مبینات، روشن آیات، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکال لے جائیں اہل ایمان کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، من الظلمات الی النور، ایسے اندھیروں سے نور کی جانب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے اور ان پر جو کتاب نازل کی اس کی برکت سے اہل ایمان کو جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں، ان کو گمراہی کے اندھیروں سے اچھائی کی روشنی کی طرف نکالا ہے، اور قیامت تک ظاہر نکالتا رہے گا جو یہ اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتا رہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اسے داخل فرمائے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بہترین رزق عطا فرمایا ہے۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کی من پسند چیزیں عطا فرمائے گا۔ اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے ساتوں آسمان کو پیدا فرمایا اور زمین کو بھی اس کی مثل۔ اس کے ترجمے دو طرح سے کیے گئے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے مثل، یعنی جس طرح 7 آسمان ہیں زمینیں بھی 7 ہیں، ایک یہ ترجمہ بھی کیا گیا، اور ایک ترجمہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح 7 آسمان پیدا فرمایا اسی طریقے سے زمین بھی ان کی مثل پیدا فرمائی۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے جس کی وجہ سے پھر بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، 7 آسمان، 7 زمین اور 7 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح یہ زمین ہے اس طرح اور زمینیں 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں اپنا محمد ہے، ابراہیم ہے، نوح ہے، یعنی ایک محمد نہیں 7 محمد ہے۔ لیکن یہ روایت ایسی ہے جس کو محدثین نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ شاذ روایتوں میں سے ہے۔ بعض تو اسے یعنی انقطاع کا شبہ مانتے ہیں، ابن عباس کا جو شاگرد بیان کر رہا ہے اس سے ان کی یعنی ویسے تو سماعت ثابت ہے، صحیح بخاری میں بھی روایتیں موجود ہیں، جو ابو ضحیٰ ہے، الضحیٰ، لیکن اس میں وہ حدثنا سے روایت نہیں کر رہا، عن سے روایت کر رہا ہے، اور باقی جو ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں اس میں اس کا قول جو ہے وہ شاذ تصور کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں شریک القاضی مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے، اس روایت کو یعنی کمزور مانا گیا ہے محدثین کے ہاں۔ باقی 7 آسمان اور 7 زمین یہ یعنی متشابہات میں سے ہیں۔ سائنٹیفکلی بعض لوگوں نے اس پہ طبع آزمائی کی ہے کہ یعنی یہ جو ہمارے اوپر آسمان کی جو لیئرز ہیں وہ 7 ہیں، یعنی اسٹریٹوسفیئر ہے، ٹروپوسفیئر ہے، اس کے بعد اوزون لیئر، یہ ساری چیزیں اس کو بعض کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں آسمان تک تو ابھی ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، اس کے اوپر 7 آسمان ہے، واللہ عالم۔ یتنزل الامر بینہن، ان تمام آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ ہی کا حکم نازل ہوتا ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 بڑی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہیں، علی کل شیء قدیر اور علی کل شیء علیم، ہر چیز کے اوپر قدرت بھی ہے، ہر چیز کا علم بھی ہے۔ یعنی یہ بنا کے چیزیں چھوڑ نہیں دی ہیں، وہ جو کچھ کر رہی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی مکمل گرفت ہے، جب چاہے پکڑ فرما سکتا ہے، ہاں دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، اور ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ ہماری آج سورہ الطلاق مکمل ہوئی، اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ التحریم کور کریں گے، اور وہ بھی اس میں بھی کئی ایک ڈیٹیل ٹاپکس ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس بھی ہیں، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ پارہ نمبر 28 بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے،
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔